هذه الافعال، یہ تمام افعال یعنی تینوں جو اوپر ہم نے دیے ہیں، علی اس بات پر، ان الفعل الذي بعدها کہ ان کے بعد جو فعل ہے، قارب الوقوع اس کا واقع ہونا قریب ہے، یعنی وہ عنقریب واقع ہو جائے گا جس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ولم یقع ابھی واقع نہیں ہوا۔ اسے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، تدل هذه الافعال على ان الفعل الذي بعدها يدل على قرب وقوع الخبر، یعنی یہ خبر کے عنقریب واقع ہو جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے اس کی مثال ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد، کاد کا فعل ماضی کا صیغہ مضارع کا ہے، یکاد البرق یعنی مستقبل میں عنقریب واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ما ہی قواعد افعال المقاربہ، افعال المقاربہ کے قواعد کیا ہیں، یعنی یہ کیا عمل دخل کرتے ہیں؟ تدخل الافعال المقاربة على الجملة الاسمیہ، یعنی تدخل داخل ہوتے ہیں، الافعال المقاربہ یہ فعل مقاربہ یعنی کاد، اوشک، قرب، علی الجملۃ الاسمیہ جملہ اسمیہ پر، فترفع المبتدا، فترفع پس یہ رفع دیتے ہیں، المبتدا پہلے اسم پر یعنی مبتدا پر، وَيُسَمَّى اسما لها، وَيُسَمَّى اور نام دیا جاتا ہے، اسمن اسم، لہا ان کا یعنی اسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، وَتُنْسِبُ الْخَبْرَ اور یہ خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خَبْرًا لَهَا اور اس طرح ان کی خبر کہلاتے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ الْخَبْرُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مُضَارِعٌ، وَيَجِبُ اور ضروری ہے، أَن يَكُونَ کہ ہو، الخبر خبر، جملة فعلیة جملہ فعلیہ یعنی ان افعال مقاربہ کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ اس میں کون سا فعل استعمال ہوگا؟ فعلها مضارع، اس میں فعل مضارع استعمال ہوگا۔ اب اس میں ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، کاد و اوشک کہ کادا اور اوشک یستعملانی یہ دونوں افعال جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، فی الماضی والمضارع ماضی اور مضارع میں، اما جبکہ قروبا، قروبا فعل مقاربہ، فتأتی فی صیغۃ الماضی فقط، فتأتی پس یہ آتا ہے، فی صیغۃ الماضی صیغہ ماضی میں، فقط صرف یعنی قروبا کا فعل مضارع استعمال نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، ما ہی افعال الرجا، افعال الرجا کون سے ہیں؟ یہ ہم جیسے پہلے پڑھ چکے تھے، افعال الرجا یعنی وہ افعال جن کے ہونے پر امید دلائی جاتی ہے یا امید کا ہو جانے پر امید کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ہی عسا، حرا، اخلولق، یہ بھی تین حروف افعال ہیں، عسا، حرا، اخلولق۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟
وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها يرجي، یعنی یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں ان الفعل الذي بعدها، کہ ان کے بعد جو فعل آیا ہے یرجی، اس کے ہونے کی امید کی جاتی ہے، وقوعہ، اس کے وقوع پذیر ہونے کی، قواعدها، اور اس کے قواعد یعنی اصول و ضوابط، کیا عمل کرتا ہے یہ کہ قواعد الافعال المقاربہ، افعال مقاربہ کے قواعد کی مانند ہیں، یعنی ترفع المبتدا، مبتدا کو خبر دیتے ہیں، وتنصب الخبر، وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اسے ایک دفعہ سن لیجئے، افعال الرجاء هي عسى حرى اخلولق وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها يرجي وقوعه، وقواعدها كقواعد الأفعال المقاربة، يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر۔ سوال جو ہم پڑھیں گے، ما هي الافعال الشروع، افعال شروع کون کون سے ہیں؟ شروع یعنی ابتدا۔ الافعال الشروع هي افعال ناقصة ناسخة، افعال شروع یہ وہ افعال ہیں جو ناقص ہوتے ہیں اور ناسخ ہوتے ہیں۔ وهي تدل، اور یہ دلالت کرتے ہیں، على ان الفعل الذي بعدها، اس بات پر کہ جو فعل ان کے بعد آئے، قد شرع فیہ، کہ وہ کام شروع ہو چکا، اس کی ابتدا ہو چکی، وہی، اور یہ کون کون سے ہیں؟ شرع، اخذ، بدأ، انشأ، جعل، توفیق، حب، انبر۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، عرف الافعال الخمسہ، عرف، تعریف کیجئے، الافعال الخمسہ، افعال خمسہ کی، یا ان کا تعارف بیان کریں۔ وَهِيَ كُلُّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ، یہ فعل مضارع کا ہر وہ فعل ہے، اتصلت به احد الضمائر الثلاث التالیہ، اتصلت کہ ان کے ساتھ متصل ہوں، بہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، احد الضمائر کوئی ایک بھی ضمیر، الثلاثہ تینوں میں سے، وہ کون کون سی ہیں؟ الف الاثنین، یعنی تثنیہ کا الف، آپ فعل مضارع کی گردان لکھ کر اس میں سے دیکھیے گا، یفعلانی، تفعلانی، ان دونوں تثنیہ کے مذکر اور مؤنث کے صیغوں میں الف الاثنین آتا ہے، یعنی تثنیہ کا الف نون، یفعلانی، تفعلانی۔ دوسری کیا ہے؟ واو الجماعہ، یعنی جمع کا واو، یہ بھی اسی طرح غائب اور حاضر کے صیغوں میں، یفعلون، تفعلون، واو نون دونوں میں، یا المخاطبہ، تفعلین، واحد میں ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح فعل مضارع میں سے وہ اس کے صیغے جن کے ساتھ تثنیہ کا الف نون، جمع کے واو نون یا پھر یا مخاطبہ لگی ہو، انہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے۔ خمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں، تو اس طرح یہ افعال ملا کے 5 ہیں، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، وتفعلین، تو یہ ملا کر ہمارے پاس 5 افعال خمسہ بنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بین اعراب الافعال الخمسہ،
افعال خمسہ کے اعراب کی وضاحت کیجیے، یعنی ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں اور ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، حذف ہوتے ہیں، ساکن ہوتے ہیں، یا کس قسم کی ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ترفع الافعال الخمسۃ بثبوت النون، افعال خمسہ کو اگر جملے میں ترتیب کے اعتبار سے ترفع رفع دینی ہو بثبوت النون تو وہاں نون کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ نون کون سی ہے؟ یفعلانی کی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون و تفعلین۔ وتنصب، اور ان کو زبر دی جاتی ہے، وتجزم، اور جزم دی جاتی ہے، بحذفها، ان کے حذف کر دینے سے۔ کن کے حذف کر دینے سے؟ الف الاثنین وواو الجماعہ، ان کے ختم کر دینے سے، ویاء المخاطبہ۔ یعنی ہم نے اس میں کسے ختم کرنا ہے؟ تثنیہ میں سے، جیسے یفعلانی الف تثنیہ ہے، اس کے بعد نون، اور اسی طرح تفعلانی میں الف تثنیہ کے بعد جو نون ہے، اور اسی طرح ترتیب سے واو الجماعہ اور یاء المخاطبہ۔ مثال بچوں آپ اس کی اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے یفعلو جو ہے واحد کا صیغہ، اس کے شروع میں اگر ہم لم لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لام جو ہے وہ مجزوم ہو جاتی ہے، لیکن جب یفعلان اس کے شروع میں ہمیں لم لگائیں گے، تثنیہ کے شروع میں صیغے کے، تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا، لم یفعلا، لم تفعلا۔ اسی طرح لم یفعلو، لم تفعلو اور لم تفعلی۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں مثال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اس مثال سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا آپ دیتے ہیں، یعنی جب ان پر کوئی عامل داخل ہوتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، بین اعراب الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ کے اعراب کی بین وضاحت کیجیے۔ تعرب الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ یعنی ان پانچوں اسماء کو اعراب دیے جاتے ہیں یا ان میں تبدیلی آتی ہے، بالحروف، حروف سے، لا بالحرکات، نہ کہ حرکات سے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زیر، زبر اور پیش۔ جبکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تعرب الاسماء الخمسہ بالحروف، کہ اسماء الخمسہ جو ہیں ان کو جو اعراب دیے جاتے ہیں وہ حروف کے ہیں۔ وما ہی الحروف، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الالف والیاء والواء۔ الالف تعدل بالنصب، والواء تعدل بالرفع أي بالضمة، والجاء تعدل بالكسر۔ مثال اس کی دیکھ لیجئے، پھر رفع، جاء ابوک، جاء فعل ہے، ابوک فاعل، كل فاعل مرفوع فهناك واو، واو، فزاهد بأن هناك أبوك كلمة هي فاعل، والرفع ظاہر بالحرف واو، یعنی یہاں پر رفع جو ہے وہ کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ اس کی حالت رفعی واو سے۔ پھر اسی طرح فی النصب، نصب میں، نصبی حالت میں یعنی زبر میں، بالالف، ہم اس کو ظاہر کریں گے الف سے۔ فکیف، رأیت، میں نے دیکھا، ففی کلمۃ رأیت هناك الموجود الفعل والفاعل، میں نے، انا هناك فاعل، اباك، اباك هناك مفعول، وكل مفعول
منصوب فهناك في النصب الحرف أبا ألف هناك يظهر بأن هناك حالة نصبية کہ یہاں پر نسبی حالت جو ہے وہ الف کی وجہ سے ہے، الف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وأما الحركة الحالة الثالثة هو الجر تظهر بالجاء التقيت أي التقيت میں متوجہ ہوا یا میں نے ملاقات کی۔ فهناك أيضا فعل والفاعل هما موجود میں نے أنا فهناك أنا فاعل والتفى هناك فعل بأبيك تیرے باپ سے با هناك حرف جر۔ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا کہ حرف جر جو ہے وہ اپنے ماں بعد اسم کو زیر دیتا ہے۔ فالکسرہ تظہر بالیاء یعنی کسرہ یعنی زیر جو ہے وہ یا سے ظاہر کی جائے گی، تو یہاں پر یا جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ حالت جری میں ہے۔ اگلا سوال ہے ما ہی شروط الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ کی 5 شرائط کون سی ہیں؟ یہ ہم نے کلاس میں ویسے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ ان تکون مضافہ ضروری ہے، ان کے تکون وہ ہو مضافہ مضاف، فإن لم تضف پس اگر یہ مضاف نہیں ہوتا، فتعرب بالحرکات الظاہریہ تو پھر اس پر حرکات ظاہریہ آئیں گی۔ یعنی اگر یہ مرکب اضافی میں یعنی یہ مضاف نہیں آ رہا بن رہا، مرکب اضافی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو پھر ہم ابن لفظ جو ہے اس کی حالت نسبی، جری اور جو ہے رفعی ان کو ظاہر کرنے کے لیے حروف یعنی الف واو اور یا کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان پر حرکات ظاہریہ یعنی زیر، زبر اور پیش آئیں گی۔ نحو یعنی مثال کے طور پر ھذا ابن یہ میرا یہ باپ ہے، فہناک ابن لیس ہی مضاف یہ یہاں پر مضاف نہیں ہے، فہناک نرا ابن تنوین فہی حرکت ظاہریہ یہ حرکت ظاہریہ ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ دوسری شرط ہے ان تکون مکبرا یہ کہ یہ اسم مکبر ہو، تکبیر ہو۔ فاذا صغرت بس اگر یہ تصغیر بن جائے، فتعرب بالحرکات الظاہریہ تو پھر بھی اس پر جو ہے وہ حرکات ظاہریہ آتی ہیں، اس کے لیے حروف نہیں آتے۔ اسی طرح تیسری شرط ہے ان تکون مفردہ یہ بھی ضروری ہے کہ مفرد ہو، مرکب نہ ہو۔ فلا تکون مجموعۃ او مثنى کہ فلا تو نہیں، تکون یہ ہو مجموعۃ جمع، او مثنى یا پھر تثنیہ۔ اس ٹاپک کو افعال اسماء خمسہ کا جو ہے طالبات ہم لانگ کوسچن میں بھی کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان تکون مفردتاً کہ مفرد ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کا صیغہ جو ہے وہ جمع اور تثنیہ نہ ہو بلکہ واحد کا صیغہ ہو۔ جب یہ جمع اور تثنیہ کی حیثیت سے آئے گا تو پھر یہ اس کے جو شروط ہیں ان میں سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرط ہے ان لا تکون مضافۃ الی یاء المتکلم، ان یہ کہ لا تکون ہرگز نہ ہو مضافۃ مضاف الی یاء المتکلم متکلم کی یا کی طرف۔ پہلے ہم نے شرط پڑھی تھی لازمی ہے کہ مضاف ہو، لیکن کسی بھی اسم کے ساتھ مضاف ہو مگر کہ یا متکلم جو ہے اس کے ساتھ مضاف نہ ہو۔
اب یا متکلم کون سی ہوتی ہے؟ جسے آپ پڑھتے ہیں اسم نام، اسمی میرا نام، یعنی آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہاں پر جو یا ہے وہ متکلم کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی آپ کی اپنے حوالے سے بات کو ظاہر کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر اخ کے ساتھ اخی آئے گا، فلیس ہناک کلمۃ اخی ہی من الاسماء الخمسہ فلا تنطق ای لا تظہر بالحروف ولکن تظہر بالحرکات الظاہریہ، کہ یہاں پر اگر اس کے ساتھ یا متکلم آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر ہم اسماء خمسہ کے قوانین کے مطابق حروف سے اس کے اعراب کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ حرکات ظاہریہ سے کریں گے، جو کہ زبر، زیر اور پیش ہیں. نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے اذکری الافعال الناقصہ. اذکری ذکر کیجئے الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کا. ما هي الافعال الناقصہ؟ هي كان، صار، اصبح، امسى، ظل، اضحى، بات، ليس، ما زال، ما برح، ما انفق، ما فتي وما دام. یہ کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں تفصیلاً. مزید میں ان کے آپ کو کیا معنی ہیں اور کس کس کو کس انداز میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اسکیچ بھی بھیج دوں گی. ابھی فی الحال یہ سوال کا جواب اتنا ہی ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. بین اعراب للافعال الناقصہ. افعال ناقصہ کے اعراب جو ہیں ان کی بین وضاحت کیجئے. کیا اعراب ہوتے ہیں اس کے؟ تدخل الافعال الناقصة على المبتدا والخبر. تدخل داخل ہوتے ہیں الافعال الناقصة افعال ناقصہ جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں على المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. لما؟ لأن الجملہ اسمیہ تترکب من المبتدا والخبر، کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے. فترفع الاول، یہ اپنے پہلے اسم کو رفع دیتے ہیں یعنی مبتدا کو. ویسمى اسمها، جسے اس کی اسم کہا جاتا ہے، ای المبتدا یا پھر مبتدا. وتنصب الثانی، اور دوسرے کو نصب دیتے ہیں. ویسمى خبرها، اور اسے اس کی خبر کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے ما هي الافعال الناقصة التي تعمل في الماضي والمضارع والامر، یعنی وہ کون سے افعال ناقصہ ہیں جو فعل ماضی، مضارع اور امر کے طور پہ کام کرتے ہیں. وہی سبعۃ افعال، اور یہ 7 فعل ہیں. کون کون سے ہیں؟ کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل اور باتا. یعنی یہ وہ افعال ناقصہ ہیں جن کا فعل ماضی سے مضارع بھی بن جاتا ہے اور فعل امر بھی. جیسے پہلے ہی فعل ناقص کو ہم لیتے ہیں کانا. کانا سے فعل مضارع بنے گا یکون، اور پھر اسی طرح سے اس کا امر بنے گا کن. اسی طرح اصبح سے یصبح، اور دیگر تمام افعال ناقصہ جو ہیں یہ ہم نے 7 ذکر کیے ہیں، ان سب کے ماضی، مضارع اور امر بن جاتے ہیں. اگلا سوال اسی اعتبار سے ہوگا، اسی نوع کے حوالے سے. ما هي الافعال الناقصة التي تعمل في الماضي والمضارع فقط، یعنی وہ کون سے افعال ناقصہ ہیں التي تعمل، جو کام کرتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں فی الماضی والمضارع، ماضی اور مضارع کے طور پر. یہ کون کون سے ہیں؟ ہی ما زال، ما برح، ما انفق، ما فتح. یہ اس طرح 4 افعال ناقصہ ہیں جن کے ماضی اور مضارع تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے امر نہیں بنتے. نیکسٹ کویسچن ہے ما هي الافعال الناقصة التي تعمل في الماضي فقط. وہ کون سے افعال ناقصہ ہیں
جو صرف فعل ماضی کے طور پر ہی عمل کرتے ہیں، فقط صرف. ہیا یہ ہے لیسا ماداما، لیسا اور ماداما. یہاں پر ایک بات واضح کرتی جاؤں، داما سے آپ نے اکثر جگہ لفظ پڑھا ہوگا یدوم، یعنی ہمیشگی کے معنوں میں. ولیکن ہونا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا فعل مضارع ہے. ولیکن ہونا کا کلمہ من افعال الناقصہ ما داما، لا فقط داما بل ما داما، یعنی یہاں پر لفظ جو ہے وہ داما نہیں بلکہ ما داما ہے. اگر داما ہے تو پھر وہ فعل ناقص نہیں ہے. اگر اس کے شروع میں ما لگ جاتا ہے پھر یہ فعل ناقص ہے، اور اس حیثیت سے اس کا فعل مضارع یا امر نہیں بنتا، بلکہ یہ صرف فعل ماضی کے طور پر ہی اپنا عمل کرتا ہے. تو اس طرح بچوں آج ہم نے یہ شارٹ کوسچنس پڑھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی شارٹ کوسچنس پڑھیں گے. السلام علیکم.